I I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, may Allah Almighty help and guide you. Ameen. may Allah Almighty help and guide me. Ameen. وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی حلف برداری جسٹس امین الدین خان نے بطور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس سے حلف لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے ارکان تقریب میں شریک۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی شرکت۔ خاتون اول آصفہ بھٹو، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی شریک ہوئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 3 ججز کی حلف برداری جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس عامر فاروق نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان نے نئے ججز سے حلف لیا۔ آئینی عدالت کے 6 ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، عامر فاروق، علی باقر نجفی آئینی عدالت کے جج تعینات۔ جسٹس کریم خان آغا، روزی خان، ارشد حسین شاہ کی آئینی عدالت میں تعیناتی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے آئینی عدالت کا جج بننے سے معذرت کر لی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے معذرت کی وجہ خرابی صحت بتائی۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ رولز 2025 کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کے زیر صدارت فل کورٹ کا اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق رولز میں کی گئی تمام اپڈیٹس فل کورٹ نے متفقہ طور پر منظور کی۔ کمیٹی کی رپورٹ پر رولز 1980 اور مجوزہ رولز کا مکمل جائزہ لیا گیا۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ترمیم باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم نوٹیفیکیشن کے بعد ملک بھر میں قابل عمل تصور ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال روک دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے کے مطابق سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشنری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری واضح کرتی ہے۔ سرکاری مشنری کا استعمال انتظامیہ کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ سرکاری مشنری اور وسائل کا استعمال ضابطۂ اخلاق کے خلاف ہے۔ سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی ہلچل۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی۔ فیصل راٹھور کو آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے قائد امان کے لیے ووٹنگ کا عمل 17 نومبر کو ہوگا۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے، ہمیشہ کہتا تھا پیپلز پارٹی مشاورت کے ساتھ تمام فیصلے کرتی ہے۔ پوری کوشش کریں گے کہ کشمیریوں کے لیے آسانیاں لے کر آئیں۔ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، ہماری پاس تعداد پوری ہے، تو کسی کی حمایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی مخالفت۔ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ نئی نوٹیفیکیشن کے بعد آرمی چیف کی 5 سالہ مدت دوبارہ سے شروع ہوگی۔ پاک فوج کے تمام شعبوں کی ری اسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے۔ وزیر اعظم آرمی چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔
پاکستان آئینی راہ پر چل پڑا، کچھ لوگ فیصلہ کر لیں آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے وفادار۔ ماضی میں سازش کے تحت میاں نواز شریف کو عہدے سے ہٹایا گیا، کینگرو کوڈز بنا کر نواز شریف پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا مخصوص لوگ آئین کی بے توقیری کرتے رہے، ہر مقدمے میں وہی چند ججز سامنے آتے رہے۔ 27ویں ایوان میں 27ویں ترمیم کے خلاف 2 جج صاحبان نے استعفیٰ ہی دے دیا۔ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران ایوان میں اپوزیشن کا شور شرابہ۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ۔ دہشت گردوں کو تحفظ دینے والے بھی یہی ہیں، اب کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ تاجکستان کے وزیر دفاع کا GHQ کا دورہ، تاجک وزیر دفاع کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک کا عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق، انسداد دہشت گردی کی تربیت اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسلام آباد کچہری حملے کے حوالے سے بڑی پیش رفت، سہولت کار پکڑا گیا۔ انٹیلیجنس بیورو اور CTD نے مشترکہ کارروائی میں جوڈیشل کمپلیکس G11 اسلام آباد دھماکے میں ملوث خودکش بمبار کے معاون کو گرفتار کیا۔ حملے میں ملوث TTP فتنہ الخوارج دہشت گرد سیل کے 4 کارندے بھی گرفتار۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکہ، ضلعی عدالتوں کی سیکیورٹی کا نیا سرکولر جاری۔ نیا سرکولر 2 روز قبل خودکش دھماکے کے تناظر میں جاری ہوا۔ عملے کے لیے ہر وقت اپنا سرکاری شناختی کارڈ پہننا لازمی قرار۔ افغان رجیم کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، پاکستان کو امید تھی کہ طالبان افغان سرزمین سے دہشت گردی روکیں گے۔ طالبان نے پاکستان میں پشتون نیشنلزم کو ہوا دی، پاکستان نے ہر ممکن تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندراوی کی میڈیا بریفنگ، کہا افغان رجیم کی باتیں کھوکھلے دعووں کے سوا کچھ نہیں، پاکستان کسی دہشت گرد گروپ کالعدم TTP یا BLA سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کلی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فورسز نے APS 2 کی کوشش ناکام بنا دی۔ وانا کیڈٹ کالج اور اسلام آباد دھماکے میں افغان باشندے ملوث ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد کیا چیزیں ہیں؟ دوست ملکوں نے ثالثی کی کوشش کی، لیکن افغان طالبان نے امن کی کوشش ناکام بنا دی۔ ملک میں امن و استحکام کے لیے تمام جماعتیں متحد ہیں۔ پاک سری لنکا دوسرا ون ڈے راولپنڈی اسٹیڈیم میں سری لنکا ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ سری لنکا نے 253 رنز 8 وکٹوں کے نقصان پر بنا لیے۔ قومی اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں، شاہین شاہ افریدی فہیم اشرف کی جگہ وسیم جونیئر ابرار احمد کو شامل کیا گیا۔ شاہین افریدی کی جگہ سلمان آغا ون ڈے ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے گوادر عمان فیری سروس کی منظوری۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، صہیونی فوج کے غزہ سٹی، بیت اللاحیہ اور خان یونس میں فضائی حملے، توپ خانے سے گولہ باری۔ مغربی کنارے میں بھی 2 بچوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی کارروائیوں میں کئی افراد زخمی ہوئے، آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی۔ امریکی صدر کا ایڈیٹڈ بیان نشر کرنے پر BBC نے معافی مانگ لی۔ ایڈیٹنگ سے تعصب پیدا ہوا کہ ٹرمپ نے پرتشدد کارروائی کی ترغیب دی تھی۔ ٹرمپ کے وکلاء نے BBC کے خلاف $1 ارب کے ہرجانے کی دھمکی دی تھی۔ وکلاء کا مطالبہ تھا کہ BBC معافی مانگے اور مالی معاوضہ ادا کرے۔ تنازع پر BBC کے ڈائریکٹر جنرل اور ہیڈ آف نیوز نے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذیابیطس کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن انسولین کے موجد فریڈرک بینٹنگ کی یوم پیدائش کے موقع پر 14 نومبر کو منایا جاتا ہے۔
دن کو منانے کا مقصد شوگر کے مرض کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پانا اور مرض کی پیچیدگیوں سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پاکستان بلائنڈ ویمنز کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے کولمبو پہنچ گئی۔ پاکستان ویمنز بلائنڈ کرکٹ ٹیم آج صرف جم ٹریننگ کرے گی۔ پاکستان اپنا پہلا میچ کل میزبان سری لنکا کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز میں جگہ بنا لی۔ پلے آف کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کو 8-0 سے شکست۔ پاکستان کی پلے آف سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر آئندہ برس فروری مارچ میں شروع ہے۔ اور آخر میں جانیے کہ سندھ 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کے لیے تیار۔ مزار قائب پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر نے مشل روشن کر کے لوگوں کا افتتاح کیا۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نیشنل گیمز کے انتظامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔